جب سے شروع ہوا وہ ہم نے ایک سلسلہ وار شروع بنایا تھا۔ اس ماہ مقدس کے پہلے جمعہ المبارک کے اندر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو گفتگو کی۔ پچھلے جمعہ المبارک یعنی کہ دوسرے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی تھی۔ تو آج تیسرا ربیع الاول کا جمعہ مبارک ہے۔ تو آج کی مجلس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذکر میلاد مصطفیٰ قبل از ولادت مصطفیٰ، یعنی کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا تھا، آپ کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا، آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا تھا۔ حضرت محترم، جب ہم نے قرآن اور حدیث سے پچھلے جمعہ مبارک کے اندر یہ ثابت کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، منانا مباح ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، جائز ہے، قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی سے ثابت کیا تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کیا یہ میلاد مصطفیٰ اللہ نے بھی منایا تھا؟ کیا اللہ نے قرآن کے اندر حضور کی آمد کا، حضور کی ولادت کا، حضور کے میلاد کا تذکرہ کیا؟ پھر اللہ کے بعد انبیاء کیا انہوں نے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا؟ پھر صحابہ کرام، تبع تابعین وغیرہ انہوں نے بھی۔ تو مطلب ان سب سوالوں کا جواب اگر ایک لفظ میں جاننا چاہے تو وہ یہ لفظ ہے کہ ہاں، اللہ نے بھی میلاد مصطفیٰ منایا، انبیاء نے بھی میلاد مصطفیٰ منایا، انبیاء کے بعد آنے والی تمام نسلوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا۔ اب قرآن پاک کی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب نبیوں سے اللہ رب العزت نے میثاق لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی۔ پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اے تمام ارواح انبیاء، تمہارے بعد ثم جاءکم رسول مصدق، اس کا معنی ہے آمد مصطفیٰ، کہ تمہارے بعد آمد مصطفیٰ ہوگی، میرا نبی محتشم آئے گا، حضور کا میلاد ہوگا، حضور کی ولادت ہوگی۔ جب وہ آ جائے تو اے انبیاء کرام کی ارواح، اگر وہ تم میں سے کسی ایک کے زمانہ مبارکہ میں آ جائے تو پھر تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی، تم سب اس کی شریعت کے تابع ہو جاؤ گے، اس کی شریعت لَتُؤْمِنُنَّ۔ پھر اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائے تو پھر تم اس پر ایمان بھی لے آنا، اس کو اپنا نبی بھی مانا، وَلَتَنصُرُنَّ، پھر اس کی شریعت کی، اس کے دین کی، اس کے اسلام کی، اس کے مذہب کی پھر تم مدد مطلق بھی کرنا، یعنی کہ تم اس کے دست بازو بن جانا، اس پر ایمان لے آنا، اس کے امتی بن جانا اور اس کی شریعت کی جو ہے نا مدد اور نصرت بھی کرنا۔ بہت محترم، انبیاء ارواح کے اندر اللہ رب العزت یہ کیا منا رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے، حضور کی آمد کا جلسہ سجا رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، یہ جو میں اور آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تو یہ اس لفظ کا معنی ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق، اللہ فرما رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہوگی، ولادت مصطفیٰ ہوگی، میلاد مصطفیٰ ہوگا، پھر اے تمام انبیاء ارواح، نبیوں کی ارواح مقدسہ، تم سب لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان بھی لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّ، اور اس کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرنا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت خود انبیاء کی ارواح کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے۔
پھر دوستوں وقت گزرتا گیا. ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا میلاد کیا. ان دونوں کو اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، حضرت آدم اکیلے تھے، تنہا. پھر آپ پر خوف طاری ہو گیا، وحشت طاری ہو گئی. کوئی انسان یہاں نہیں ہے، ویرانی ہے، جنگلات ہیں، کھنڈر زمینیں ہیں. پریشان ہوئے، تھوڑا غمگین ہوئے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا آزان دے تاکہ میرے آدم کی جو ہے وحشت ختم ہو جائے، آپ کو خوف ڈر ختم ہو جائے. حضرت جبریل امین آئے، قریب کھڑے ہو کر آزان دے مشہور. حضرت آدم اس طرف جس طرف آواز آ رہی تھی چل. جب آزان ختم ہوئی، حضرت آدم نے جبریل امین سے پوچھا کہ من محمد، یہ جو تم نے آزان میں الفاظ پڑھے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، من محمد، یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت جبریل کے الفاظ سنے. وہ حضرت آدم کے ساتھ کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ منا رہے. فرمایا اے آدم، یہ تیرا بیٹا ہوگا، تیری اولاد سے ہوگا، سب سے آخر میں اس کا میلاد ہوگا اور یہ خاتم النبیین ہوگا. یعنی تمام انبیاء سے آخر میں یہ آئے گا، خاتم النبیین ہوگا، تیری اولاد سے ہوگا. آدم اور جبریل کھڑے ہو کر حضور کا میلاد منا. پھر اسی طرح جب ان کا میلاد ہوا نا حضرت حوا کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جڑواں بچے دے. انہیں کے دو بچے اکٹھے ایک ساتھ پیدا ہو گئے. پھر وقت گزرتا گیا، اولادیں ان کی ہوتی گئی. مگر جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا اب میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے آگے منتقل کروں. پھر جب آپ کے نور کا اہتمام کیا، آگے منتقل کرنے کا، یعنی آپ کے میلاد کا اہتمام کیا، آپ کے نور کو، آپ کا جو اصل تھا اس کو آگے جب منتقل کرنا چاہا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت شیس اکیلا پیدا ہوا، اکیلا پیدا کیا اللہ رب العزت نے. آپ کے میلاد کا اہتمام کیا. پھر حضرت شیس علیہ السلام پرورش پاتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، پڑھتے رہے. جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے شیس کو بلایا. پھر تنہا اکیلی جگہ پہ بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا. پھر حضرت آدم حضرت شیس کو خطاب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اب تو جوان ہو چکا ہے، مکلف ہو چکا ہے، سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے. اب اللہ رب العزت نے تیری پیشانی پر، تیری پشت پر، تیری سلک پر تاجدار کائنات ان کا نور مبارک رکھ دیا ہے. لہذا آج میں تجھے یہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنا اخلاق سنوار کے رکھنا، اپنا کردار سنوار کے رکھنا، اپنے آپ کو اچھی راہ پر، اچھی روش پر چلا کے رکھنا. اور جب اپنی شادی کا ارادہ کرنا تو اپنے لیے نیک سیرت لڑکی کا انتخاب کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے پاس نور مصطفیٰ کو امانت رکھ دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ ساری زندگی جب تک زندہ رہے حضور نبی اکرم پر درود و سلام پڑھتے تھے. اب یہ کون تھے ساتھ؟ حضرت آدم اور حضرت شیس. کیا کر رہے تھے؟ میلاد مصطفیٰ منا رہے تھے، حضور کی آمد کی باتیں کر رہے تھے، حضور کی ولادت کا جشن منا رہے تھے. ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، وہ تیری پشت سے ہوگا، تیری سلب سے ہوگا. تو لہذا اس نبی کے میلاد کا اہتمام اس انداز سے کر کہ اپنا اخلاق بھی سنوار، اپنی سیرت بھی سنوار، اپنا کردار بھی سنوار، اور اپنے لیے جس لڑکی کا انتخاب کرنا وہ لڑکی بھی اچھی ہو، خوبصورت ہو اور نیک سیرت. سبحان اللہ. یہ میلاد مصطفیٰ کا جو نبی حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام نبی کا میلاد ہوا. اور پیچھے میں نے بتایا کہ اللہ اور انبیاء کی ارواح مقدسہ حضور کا میلاد کا اہتمام کرا. اور پھر حضرت جبریل اور حضرت آدم حضور کے میلاد کا اہتمام کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت کی بھی یہ سنت ہے.
فرشتوں کی بھی یہ سنت ہے میلاد مصطفیٰ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا۔ اب آگے آئیے ذرا قرآن پڑھیے۔